اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیے، مینٹورنگ فار یو سیریز میں ہم نے سکلز پہ گفتگو، ہارڈ سکلز کی مکمل کر لی۔ مکمل دیکھیے، کسی چیز کو مکمل کہنا شاید اتنا مناسب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اور چیزیں بیچ میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ایک سرٹن سٹیج تک ہم اس ڈسکشن کو لے آئے۔ اس لیے وی کین پاسبلی ناؤ گو آن ٹو دی سافٹ سکلز، جس کو ہم لائف سکلز بھی کہتے ہیں، جن کو کچھ سینسز میں ہم سوشل سکلز بھی کہتے ہیں۔ اور فرق جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے جو ہارڈ سکلز ہیں، وہ ٹیکنیکل سکلز ہیں، وہ اسپیسیفک سکلز ہیں، وہ اس کام میں استعمال ہوتے ہیں جس کام کے لیے وہ سکلز بنائے گئے ہیں۔ جو آپ کے سافٹ سکلز ہیں، یا جو ہمارے سافٹ سکلز ہیں، یا جو لائف سکلز ہیں، یہ پوری لائف کے لیے ہیں۔ یعنی اگر ہم کمیونیکیشن، سب سے چونکہ کامن بات ہے، اسی سے ہم بات شروع کر لیں گے۔ کمیونیکیشن نہ تو صرف جاب کے لیے چاہیے، نہ صرف باقی کاموں کے لیے چاہیے۔ کمیونیکیشن تو ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد سے، اور جب تک ہم آنکھیں بند نہیں ہو جاتی فائنلی، تب تک ہماری کمیونیکیشن مختلف شکلوں میں جاری رہتی ہے۔ اس کی جیسے کئی ٹائپس ہیں نا، یعنی وہ الفاظ کے ساتھ بھی ہے، نان وربل بھی ہے، وہ جیسچرز کے ساتھ بھی ہے، وہ اور کئی حوالوں کے ساتھ ہے۔ ہم اپنی ایموشنز ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کانفلکٹس کرتے ہیں، کانفلکٹس ریزالو کرتے ہیں، نیگوسیشنز کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب کمیونیکیشن کے حصے ہیں۔ اور کمیونیکیشن پہ میری اپنی بھی کئی ویڈیوز ہیں جس میں نے ڈیٹیل میں اس پہ ڈیفرنٹ اینگل سے بات کی ہے، یعنی کمیونیکیشن کا پروسیس کیا ہے، اس کے مختلف کمپوننٹس پہ بھی میں نے بات کی ہے۔ میں یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میری اس پہ پلے لسٹس میں جا کے وہاں سے یہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے کمیونیکیشن کے اور ڈیفرنٹ ڈائمنشن پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ آج بھی کمیونیکیشن کی میں بات کروں گا، لیکن آج جو کمیونیکیشن کی میں بات کروں گا، میں ابھی لیٹسٹ میں ایکچولی 2 بکس کے ریفرنس سے پڑھ رہا تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے اس پہ بلاگ بھی ایکچولی ایک لکھا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو بہت ہی پاپولر پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، ہاؤ ٹو کے نام سے، چارلس ڈوہگ، اور ان کی اپنی ہی از اے بیسٹ سیلنگ آتھر آلسو، آلریڈی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ ان کی ایک نئی کتاب آئی ہے، سپر کمیونیکیٹرز کی۔ اب سپر کمیونیکیٹر ایک ایسی ٹرم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جس پہ ضرور آپ سے بات کروں۔ سپر کمیونیکیٹر کون لوگ ہیں؟ اس نے ڈیفائن یوں کیا ہے چارلس نے اس کو، وہ یہ کہتا ہے کہ فرض کیجئے آپ ڈاؤن ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی آفس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، کوئی آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اینڈ یو آر انڈر اسٹریس، اور اس وقت آپ کو خیال آتا ہے کسی ایسے شخص کا کہ اس سے میری بات اگر ہو جائے تو پروبیبلی میری ذرا کوئی نہ کوئی شاید وہ حل بھی نکل آئے گا، مجھے ریلیف بھی مل جائے گا اور میں بہتر فیل کروں گا۔ اینڈ یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیٹ پرسن، اٹ کوڈ بی اینی باڈی، ہر شخص نے ایسے 2-1 لوگ رکھے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ وہ ان کے مینٹور بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پرانے دوست بھی ہو سکتے ہیں، ان کے کوئی بہت ہی اسی طرح سے قریبی عزیز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بزرگوں میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی شخص ہر کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، یا جس کے پاس وہ سمجھتا ہے کہ اپنی پرابلم لے جائے گا تو کچھ نہ کچھ سلوشن نکل آئے گا اس کا۔ یہ سپر کمیونیکیٹرز ہیں ان کے لیے، کہ جس سے آپ بات کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آپ کو بہتر محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن کیوں ہوتا ہے؟ اس نے اس پروسیس کو ہائی لائٹ کیا ہے بیسیکلی، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ امیڈیٹلی اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ یعنی فرض کیجئے اگر آپ کسی اور کے پاس اپنا یہ بات لے کے جائیں اور کہیں یار میں آج بڑا سٹریس میں ہوں، تو اگلا بندہ اگر یہ کہہ دے کہ یار کیا سٹریس ہوتی ہے، سٹریس بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی لینے والی چیز ہے، زندگی ہے ہی سٹریس، زندگی میں تو کوئی دن کوئی منٹ ایسا نہیں جب سٹریس نہ ہو، میں خواہ پریشان ہوتے رہتے ہو۔ ہاؤ وڈ یو فیل؟ یو ول فیل ٹوٹلی بیڈ، کہ میں نے اس سے یہ بات کیوں کی ہے۔ Because he is not trying to understand your problem. He is not trying to relate to your problem, جبکہ جو سپر کمیونیکیٹر ہے وہ یہ بات کبھی نہیں کہے گا۔
وہ آپ کی بات سنے گا اطمینان سے، اس کے بعد آپ سے سوال کرے گا کہ اچھا کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، اس پہ کیا ہے معاملہ، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کیسے ہے. اور جیسے جیسے آپ وہ بات بتاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ خود بھی ریلیو ہوتے جائیں گے. دو چیزیں ہوں گی، ایک آپ خود بھی ریلیو ہوتے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی بات کو سمجھتے چلے جائیں گے کہ ہاں یہ ہے، ایسے ہے. آپ کو خود بھی سلوشنز نظر آنے لگ جائیں گے. یہ سپر کمیونیکیٹر کا کمال ہے. تو ہم میں سے شاید ہر شخص کسی نہ کسی کے لیے سپر کمیونیکیٹر ہے، اور ہم میں سے ہر شخص نے کسی نہ کسی کو سپر کمیونیکیٹر رکھا ہوا ہے. لیکن جو چارلس کا جو تھیسس ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ یہ سپر کمیونیکیٹر بننے کے لیے ہر کوئی بن سکتا ہے، بقول اس کے کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. آپ کو 2-3 سکلز سیکھنے ود ان کمیونیکیشن، اور وہ ود ان کمیونیکیشن سکلز یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ غور سے سننا شروع کیجیے. اور غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو سنیے، یعنی وہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں اور جو نہیں کہی جا رہی، اینڈ آلسو لسن فار دی فیلنگز اینڈ ایموشنز آلسو، اور وہ سب کچھ ملا کے پھر آپ پوری بات سنیے. اور اس کے بعد پھر آپ اس بات کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل نکالیے، اس کے ساتھ مل کے سوال کیجئے. اور سوال ظاہر ہے سینسیبل سوال کیجئے تاکہ اس سے وہ بات مزید کھل کے اس کے اور آپ کے سامنے آ جائے، اور پھر اس پہ کچھ مزید کوئی رائے دی جا سکے اس کے اوپر. اور ان دی اینڈ ایکچولی اگر آپ غور کر لیجئے کسی بھی ایسے انکاؤنٹر کو، تو سپر کمیونیکیٹر آپ کے ہاتھ میں کوئی سلوشن نہیں تھماتا. وہ یہ نہیں کہتا یہ لو بچہ یہ ہے، یہ میں نے تعویذ لکھ دیا، یہ لے جاؤ اور بس یہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے کسی بھی شکل میں. وہ آپ کا کوئی جاننے والا بھی ہے نا، وہ تعویذ والا نہیں بھی ہے، وہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، تب بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ بس یہ کام کر لو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ ایسا کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ آپ کو مختلف آپشنز پہ بات کرے گا، ان کے پروز اینڈ کونس پہ بات کرے گا، اور پھر آپ سے ہی کہے گا کہ آپ اس میں سے جو آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اس کو چوز کر لیجئے. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کی ایک اپنی پرسنل یونیک پوزیشن ہے جو صرف ہم جانتے ہیں. ہم جتنا بھی کسی سے قریب ہوں، ہم 100% اس پہ پوری طرح سے آشکار نہیں ہوتے، اور کوئی ہمیں پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی معاملات کی الٹیمیٹلی ڈیسیشن میکنگ خود کریں. لیکن جو سپر کمیونیکیٹرز ہیں وہ آپ بھی ہیں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں. شرط یہی ہے کہ ہم ایک تو لسننگ کا سکل سیکھیں، دوسرا کویسچننگ کا سکل سیکھیں کہ ہمیں ڈیپر کویسچنز کیسے کرنے ہیں اور بات کو لاجیکلی کدھر سے کدھر لے کے جانا ہے تاکہ بات کھل جائے، سمجھ آ جائے. یہ 2 بنیادی سکلز ہیں جو اگر آپ سیکھ لیں. اور تیسرا آف کورس پیشنس ہے کہ آپ ٹھک کر کے اس پہ کوئی ججمنٹ نہ لگا دیں کہ اوہ یار تم تو بڑے بیوقوف آدمی، اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی تھی تمہیں. یہ مت کریں. تیسری بات یہ ہے ہولڈ یور ججمنٹ. ان فیکٹ نیور یوز یور ججمنٹ. کبھی بھی یہ بات مت کہیے، اور ہر بات کہنے سے پہلے سوچ کے کہیے. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کر لیں تو آپ بھی سپر کمیونیکیٹر ہو سکتے ہیں. بہت اچھی طرح سنیے، اچھی طرح سوال کرنے کا فن سیکھیے، ججمنٹ مت پاس کیجیے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے چوتھی بات یہ کہی ہے کہ جو سولوشنز بھی ہیں جو بھی آپ کے سامنے آتے ہیں ان کو بھی آپ زبردستی امپوز مت کیجیے. لیٹ دیم بی آن دا ٹیبل اینڈ لیٹ دی پرسن پک اٹ اپ ایکچولی. تو یہ بھی آپ کا ایک یعنی اس میں نیوٹرلٹی بھی آپ کی رہنی چاہیے. تو یہ آپ بھی سپر کمیونیکیٹر ہو جائیں گے. تو کوشش کیجیے اس کو عام کمیونیکیشن سے اوپر اٹھ کے اس کو سیکھیے. عام کمیونیکیشن کو تو بہتر کرنا ہی ہے نا، لیکن اس کو بہتر کیے بغیر آپ سپر کمیونیکیٹر بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کا چارلس ڈیوہک کا ایک تھیسس ہے بیسکلی جو میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں. دوسرے جو صاحب ہیں راس ایٹکن، وہ BBC کے صاحب ہیں، اور ان کی آج کل ایک سیریز بڑی پاپولر چلتی ہے راس ایٹکنز آن. یہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے. وہ کسی ایک سبجیکٹ پہ ہوگی، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی بڑا واقعہ دنیا میں جو چل رہا ہے، جیسے یہ کلائمیٹ ہے، جیسے غازہ ہے، یا کوئی بھی ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پہ وہ ایک کنڈینسڈ ایکسپلینر اس کو کہتے ہیں، وہ ایک ویڈیو کرتے ہیں اس کے اوپر. وہ لکھا ہوا بھی آتا ہے، یعنی BBC کی ایپ پہ آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی بڑا کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک سکل ہے کہ آپ ایک کمپلیکس سبجیکٹ کو لیں اور اس کو آسان بنا کے لوگوں کو پیش کر دیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. لیکن آسان بنانے کا مطلب یہ نہ ہو کہ آپ نے اس کو اوور سمپلیفائی کر دیا ہے اور اس کی تفصیلات غائب کر دیں.
ایسا نہیں ہے، اس کی تفصیلات بھی موجود رہیں تاکہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو پوری بات سمجھ آئے، آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور اس کے لیے آبویسلی آپ کو سارے فیکٹس چاہیے، آپ کو ان فیکٹس پہ کمانڈ چاہیے، ان کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ان کو پراپرلی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان کو کسی ایسے فارمیٹ میں لانے کی ضرورت ہے جو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہو، پھر اس کو ایک پراپر طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو لوگوں کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ کو خود اس سبجیکٹ کی بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو، تو پہلے خود سمجھیں اس کو۔ میں ہمارے رپورٹرز کو دیکھتا ہوں جو ٹی وی پہ جو مختلف جگہوں سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، سارے بیچارے انٹرینڈ، اور اس حد تک انٹرینڈ ہیں کہ ان کو یہ بھی سلیقہ نہیں ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کسی کی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب اس کے گھر پہ جا پہنچے ہیں اپنا کیمرہ اور مائک پکڑ کے، اور انہیں پوچھتے ہیں اچھا پھر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ I mean what kind of a question is that to somebody جس کا کوئی عزیز ابھی فوت ہوا ہے، کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کے اور بھی کوئی لایعنی سوال بہت کرتے ہیں۔ تو ہمارے تو ٹی وی کے رپورٹرز کی میجورٹی، لارج میجورٹی، دے آر کمپلیٹلی اگنورنٹ آف دی بیسک پرنسپل آف رپورٹنگ، کہ بات کیا ہے، اس کو پیش کیسے کیا جائے گا۔ کوئی جذباتی ہو جاتے ہیں، سنسنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ واقعہ رپورٹ نہیں کرتے، بلکہ بہت سے ایسے ہمارے رپورٹرز ہیں جو اپنی رائے دیتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوں ہوا ہوگا، فلاں ہے، یہ ہے، ویسے۔ ارے بھائی صاحب، بہن صاحبہ، جو بھی آپ ہیں، آپ کو ایک واقعہ رپورٹ کرنا ہے غیر جانبداری سے، یہ آپ کا جاب ہے، اور اس طرح سے رپورٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو ان نیسیسری سنسنی پھیلائے بغیر آپ اس بات کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے پیش کر دیں، لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو میں نے کہا نا، چیزیں چونکہ بہت ہی مکس اپ ہو چکی ہیں، تو وہ جو بھی ہیں رپورٹر جو ہیں وہ کل کو اینکر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اینکر جو ہیں سپر اینکر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چند ان بڑے لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے اوپر ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور لوگ بھی چل رہے ہیں، اور جو کروڑوں روپے کے اس وقت جو جن کی گیم ہے کہ کروڑوں روپے وہ کماتے ہیں، ہر کوئی اس خیال میں ہے۔ اور وہ کوئی یعنی جو ہمارے انٹرویو لینے والے ہیں انفارچونیٹلی، وہ کسی انٹرویو کی تیاری کر کے نہیں آتے کہ گیسٹ سے کیا پوچھنا ہے، گیسٹ ہے کون، اس کا پروفائل کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، اس سے کیا سوال کرنے چاہیے، اس سے کون سی ایسی بات کریں کہ جس سے واقعی سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے حساب سے اول تو کچھ لکھ کے نہیں لاتے، دو چار آڑے ٹیڑھے سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، پھر کہیں ان کی پرسنل لائف میں جا گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معذرت معذرت معذرت، یہ سب کا سب بالکل ٹریش ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں کمیونیکیشن میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ٹریش ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ ہم عام زندگیوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں، ہم جابز میں بھی دیکھتے ہیں، ہم تیسرا سوال ہمارا ذاتی شروع ہو جاتا ہے، اچھا شادی ہوئی ہے آپ کی؟ جی نہیں ہوئی۔ اچھا ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کی؟ کافی عمر نہیں ہو گئی آپ کی؟ بچے ہیں آپ کے؟ نہیں جی ابھی نہیں ہے۔ اچھا بڑا لیٹ کر دیا آپ نے، اب تک تو آپ کے 2-3 بچے ہو جانے چاہیے تھے۔ یعنی ایک سراسر ایک اجنبی شخص سے ہماری تیسرا سوال یہ شروع ہو جاتا ہے۔ دس از پیتھیٹک، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال کمیونیکیشن پہ میں نے روایتی آج گفتگو نہیں کی کہ کمیونیکیشن یوں ہوتی ہے اور یہ پروسیسر فلاں ہے، نہایت غیر روایتی میں نے بات کی، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کمیونیکیشن سیکھیے، کمیونیکیشن زندگی ہے، کمیونیکیشن کے بغیر آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے، اور جو لوگ کہیں پہنچ گئے ہیں وہ سسٹین نہیں کر پاتے، اور سب لوگ وہ یونیورسلی ڈس لائکڈ ہیں اگر کہیں ہیں تو، اور اول تو نہیں ہے وہ تو۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں چونکہ بہت سی چیزیں ڈسٹارٹڈ ہیں، اس لیے کوئی بعید بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، لیکن آپ اسپائر مت کریں نا ایسی جگہ ایسے لوگ بننے کی۔ آپ کا رول ماڈل وہ لوگ ہونے چاہیے جو واقعی بہت اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور جن کو آپ شاید سپر کمیونیکیٹر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔